کہ اچھی بات کو اچھا سمجھا جاتا تھا, لوگ تعریف کرتے تھے. اور اب یہاں پہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب اپوزٹ پریشر ہے. اب یہ حالت ہے کہ وہ خود غلط کام کر رہے ہوں گے یا جہالت میں کچھ کر رہے ہوں گے, اور آپ کو بھی فورس کریں گے کہ آپ بھی وہی کریں. پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ الٹیمیٹلی انسان نے کرنا وہی ہے جو وہ زیادہ سنتا ہے, زیادہ دیکھتا ہے, زیادہ ماحول میں رہتا ہے. مثلا آپ کو یہ کہنے والے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, 2 ہوں گے, 4 ہوں گے, 6 ہوں گے. یہ برائی کیوں پھیلی ہے؟ اسی وجہ سے پھیلی ہے. لیکن برا یعنی کہ آپ سے الٹ کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں. فیس بک پہ دیکھتے ہیں وہی ہو رہا ہے, یوٹیوب پہ وہی ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ وہی ہو رہا ہے, گھروں میں وہی ہو رہا ہے, بچوں کی شادیوں میں وہی ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ انسان ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے کاپی کرتا ہے جو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے فیشن آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جی آج کل یہ جو پیئر اور سوشل پریشر جو ان سا بہت زیادہ ہے, اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ لوگ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم اپنے بچوں کو ڈفرینٹ طریقے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں. انہیں یہ جو بازار کے کھانے چھانے ہیں جس کو آپ فاسٹ فوڈ کہتے ہیں ان سے بچانا چاہتے ہیں, سافٹ ڈرنک سے بچانا چاہتے ہیں, اور یہ جو آپ کے اسکرین ٹائم ہے ان کا اس سے بچانا چاہتے ہیں, یا اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, یا ان کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے, یا فیملی میں کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہم سوشل جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں ان سے ہٹ کے جو اسلامی طریقہ ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یا مہندیاں نہیں کرنا چاہتے. اس طرح کے کئی لوگوں نے اپنے مسئلے بتائے, لیکن ان میں سے جو سوال بیسیکلی وہ یہ تھا کہ جی ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو پیئر پریشر ہے اتنا زیادہ, سوشل پریشر اتنا زیادہ ہے, اس کو کیسے مینیج کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ سوال تو ہے اور یہ واقعی اہم مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ آج کل کیونکہ زمانے میں بہت کچھ بدل گیا. ایک زمانہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ میں امریکہ میں تھا تو ہماری ایک یونیورسٹی کی ایک پارٹی ہو رہی تھی, تو اس میں لوگ بیئر شیئر بھی اسٹوڈنٹ پی رہے تھے. تو وہ چلتے چلتے ہمارے پاس بھی آ گئی. ہم کچھ پاکستانی مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے ایکسکیوز کیا, تو ساتھ ہی اس نے ہمیں پانی لا دیا یا کسی کو اس نے سافٹ ڈرنک آفر کر دی, اور ساتھ ہی ایک بات کہی کہ دیٹس گڈ, یعنی کہ اس نے تعریف کی کہ اچھا کر رہے ہیں ہم کہ ہم بیئر نہیں پی رہے. اچھا, اب یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 87 کی, 87 88, یہ تو زمانہ ایسے تھا کہ اچھی بات کو اچھا سمجھا جاتا تھا, لوگ تعریف کرتے تھے. اور اب یہاں پہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب اپوزٹ پریشر ہے. اب یہ حالت ہے کہ وہ خود غلط کام کر رہے ہوں گے یا جہالت میں کچھ کر رہے ہوں گے, اور آپ کو بھی فورس کریں گے کہ آپ بھی وہی کریں. تو زمانہ اتنا بدل گیا. تو یہ جو سوشل پریشر ہے اس کو بچنے کے سب سے پہلا طریقہ تو یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ, آپ کو کیسا لگتا ہے جو آپ نیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اس پہ ڈٹرمنڈ ہیں, آپ اس پہ پکے ہیں, آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کر دیا ہے, اور آپ اس کے بارے میں جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے اپنے اس کے بارے میں جذبات کیا ہیں, احساسات کیا ہیں, آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر تو آپ اس پہ پکے ہو گئے ہیں تو پھر دوسری بات پہ آ جائیں. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سوشل پریشر آنا چاہیے یا لوگوں کو یہ کہنا چاہیے, بالکل غلط ہے. سویلائزڈ معاشروں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. سویلائزڈ معاشروں کے اندر, اور ویسے بھی اسلام بھی کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مجھے میرا دین. تو اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو اول تو وہ غلط کر رہا ہے, تو آپ کو اس کو روکنا چاہیے. اور اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بغیر جانے ہوئے وہ آپ کو پریشر لگانا کہ تم بھی یہ کرو, تم بھی یہ کھاؤ, یا تمہارے بچے کیوں نہیں, ان کو کیوں نہیں تم نے جناب لے کے دیا ہوا اسمارٹ فون, یا تمہارے بچے ایسا کیوں نہیں کھاتے, یا وہ کیوں نہیں فاسٹ فوڈ میں, ہائے ہائے بیچارے تم ان کو فاسٹ فوڈ ہی نہیں کھلاتے, ہائے تم ان بیچاروں کو میکڈونلڈس نہیں لے کے جاتے, یا ان کو ہارڈیز نہیں لے کے جاتے, اب وہ بیچارے بن جاتے ہیں. یا ہائے ہائے تم تو بہت سخت ماں باپ ہو, تم اپنے بچوں کو جناب بازار کے
چپس یا فرائز نہیں کھلاتے. تو یہ غلط بات ہے. یہ جو سے معاشرے ہوتے ہیں پڑھے لکھے, اس میں بڑا ٹالرنس ہوتا ہے. ٹالرنس اس حساب سے ہوتا ہے کہ یار جو آدمی کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے. تو یہ کسی کو بلیٹل کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو پریشر میں ڈالنا, کسی کا جناب وہ کرنا, یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں, کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کچھ اور ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے, لوگ ہیں, ہم سننا پڑے گا, سن لیتے ہیں, سن لیں. لیکن بات یہ ہے کہ پریشر میں آ کے اپنا جو ڈٹرمینیشن ہے, جو ڈیسیژن ہے, اس کو چینج نہ کیجیے. سننا, اللہ نے 2 کان دیے ہیں, وہ اسی لیے دیے ہیں کہ جو سنیں سب کی, کریں اپنی مرضی. جب آپ اس بات کو جان لیتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کیا وہ سچویشن, جس سچویشن میں لوگ آپ کو پیئر پریشر میں لے کے آتے ہیں, کیا آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دوست یار اکٹھے ہو جاتے ہیں یا فیملی والے اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی کھانے پہ. وہاں پہ جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کمبختی آپ کی آتی ہے. تو کیا آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, اس ماحول کو یا اس محفل کو؟ تو اگر تو اوائڈ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کیجیے. اگر نہیں کر سکتے تو ایسی جگہ پہ ڈیلے ٹیکٹک استعمال کیجیے. ڈیلے ٹیکٹک کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم دیجیے سوچنے کے لیے, اپنے آپ کو پریپیئر کیجیے کہ اگر اس دفعہ انہوں نے پھر بات آپ کے اوپر آ گئی, فرض کریں آپ کچھ نہیں کھاتے اور وہاں پہ وہ آفر کیا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے سارے آپ کا مذاق اڑائیں گے, تو آپ دیکھیں, سوچیں اپنے بارے میں کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے. کیا آپ اس کے بارے میں سوچ لیں, ڈیلے لے کر لیں, اچھا میں سوچتا ہوں, میں دیکھ کے بتاتا ہوں, اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں اگر آپ کی ڈٹرمنیشن پختہ ہے کہ جی آپ ہینڈل کر لیں گے تو پھر آپ جائیں, نہیں تو ڈیلے کرتے رہیں. اچھا میں گھنٹے کے بعد جواب دیتا ہوں, اچھا میں کل بتاتا ہوں, وغیرہ وغیرہ, کئی ڈیلے ٹیکٹک ہو سکتے ہیں. جب آپ کو یہ لگے کہ جی یہ سچویشن ایسی ہے جہاں پہ ان نیسیسری طور پہ آپ پہ بہت پریشر آنا ہے اور آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے, تو اس میں میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ اب اس کو کینسل ہی کر دیں, پوسٹ پون ہی کر دیں, کہہ دیں جی میں نہیں آ سکتا. کوشش یہی کریں کہ نہیں, تھینک یو, آئی وش آئی کوڈ کم. میں نے زندگی میں بڑی دفعہ ایسا کچھ کیا ہے کہ میں نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے شادیوں میں, باراتوں میں, مہندیوں میں جانا چھوڑ دیا تھا, صرف نکاح اور ولیمے میں جاتا تھا. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں ان کو سمجھا نہیں پاؤں گا, ویسے بھی میں چھوٹا تھا سب سے, تو میں کچھ کہوں گا کہ میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ یہ غلط ہے, تو مجھے نیا کوئی الزام لگا دیں گے, مذاق اڑائیں گے, تو ملا ہو گیا, فلانا ہو گیا, داڑھی ہو رکھ لی ہے, تم ہم سے زیادہ مسلمان ہو گئے ہو. تو میں یہی استعمال کرتا تھا کہ اچھا نہیں, میں سوری, میں مصروف ہوں, اچھا میں دیکھتا ہوں, انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. تو اس طریقے سے کئی سال میں ٹالتا رہا. لوگ باتیں تو کرتے ہوں گے کہ بڑا مصروف ہے یہ, لیکن اس سے میں ڈائریکٹ کنفرنٹیشن سے بچ گیا. ویسے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ ان کو پتا کہ میں نہیں آ رہا, تو وہ کچھ نہ کچھ تو مجھے میرے بارے میں کہتے ہی ہوں گے کہ یار نواب کا بچہ ہے, یہ بڑا مصروف ہے, یہ کیسا ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن میں نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کی. تو ایک تو یہ ٹیکٹک, اگر آپ نہیں اس طرح ہینڈل کر سکتے تو پھر یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے. اگر یہ بھی نہیں چل سکتا تو کسی دوست یار کو ساتھ لے جائیں, کسی اپنے میاں بیوی میں سے اگر آپ 2 اکٹھے ہو جائیں, یا ایز اے فیملی اگر آپ کو لگے کہ یار آپ کو 4 لوگ اکٹھے آپ کے اوپر جناب پریشر ڈالنا شروع کر دیں گے, چڑھائی کر دیں گے, تو اپنے ساتھ کسی کو گروپ میں ڈالنے کی کوشش کریں جو آپ کا سمجھتا ہو, آپ کی بیوی ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, یا آپ کے ماں باپ میں سے کوئی جو آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہے, جو آپ کو سپورٹ کر سکے. تاکہ کام اس کو کہتے ہیں ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. تھوڑی سی اگر آپ کو مورل سپورٹ کسی کی مل جائے جو کہ بڑا کوئی یہ کہہ دے ساتھ کے نہیں یار یہ جو کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا, کیوں اسے تنگ کرتے ہو, تو شاید وہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کو ایڈوائس چاہیے تو کسی سے مینٹور سے, کسی کاؤنسلر سے آپ ایڈوائس لے لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی میں ایک جو میری زندگی کا ایک نچوڑ ہے, یہ ساری چیزیں تو ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت استعمال کر سکتے ہیں, فائدہ بھی ہو جائے گا کسی کو, لیکن الٹیمیٹلی
ایک بات یاد رکھیے کہ جو قوانین قدرت ہوتے ہیں نا وہ بالکل وہ اینڈ ہے, اس سے بہتر آپ کو سلوشن نہیں مل سکتا. یہ سارے سلوشن ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ اس چیز سے ہٹنا نہیں چاہتے, یعنی کہ وہ جانا بھی چاہتے ہیں, ملنا بھی چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, تعلق بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ اسٹیپ 1 2 3 4 5 6 کے ڈفرینٹ میتھڈالوجیز آپ کو مل جائیں گی, لوگ ایڈوائز بھی کرتے رہیں گے. لیکن الٹیمیٹلی یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں جو میں نے سمجھا اور جو میں نے اپنی ایکسپیرینس بھی کیا اور جو ہم نے اپنی پڑھائی میں بھی اس کے بارے میں دیکھا کہ الٹیمیٹ اس کا سلوشن ایک ہی ہے, اور وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 ہے. اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بڑے ڈیپ الفاظ میں اس کے معنی ہے. مخاطب اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے, اور اللہ نے تم پہ قرآن میں حکم اتارا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کا انکار اور مذاق ہوتا ہوا سنو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائے, ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے, اور اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں ایک ہی جگہ اکٹھا کرنے والا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 140. مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ یعنی کہ آپ سوچیں رحمت للعالمین ہیں, آپ پیغمبر ہیں, آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے بھی یہ آپ کو لگے کہ اللہ کی چیزوں کو جہاں پہ ڈینائی کیا جا رہا ہے ایسے مجلس کے اندر جہاں پہ وہ چیزیں جو آپ کے بلیف کے اگینسٹ ہیں وہ ہو رہی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں, کیونکہ اگر آپ بیٹھیں تو آپ بھی ایسے ہو جائیں گے. اور اس کے اندر بہت گہرائی ہے, اور یہ گہرائی صرف انہیں لوگوں کو نظر آتی ہے جنہیں مائنڈ سائنسز پتہ ہو. اور وہ مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ الٹیمیٹلی انسان نے کرنا وہی ہے جو وہ زیادہ سنتا ہے, زیادہ دیکھتا ہے, زیادہ ماحول میں رہتا ہے. مثلاً آپ کو یہ کہنے والے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, 2 ہوں گے, 4 ہوں گے, 6 ہوں گے, یہ برائی کیوں پھیلی ہے؟ اسی وجہ سے پھیلی ہے. لیکن برا یعنی کہ آپ سے الٹ کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں. فیس بک پہ دیکھتے ہیں وہی ہو رہا ہے, یوٹیوب پہ وہی ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ وہی ہو رہا ہے, گھروں میں وہی ہو رہا ہے, بچوں کی شادیوں میں وہی ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ انسان ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے کاپی کرتا ہے جو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے فیشن آتے ہیں. تو اگر آپ فیشن سے بچنا ہے یا معاشرے کی جو برائیاں ہیں ایول ان سے بچنا ہے, تو اس کا اسی آیت میں جواب موجود ہے کہ اگر آپ نعوذ باللہ پیغمبروں سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا, کہ پیغمبروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نہ اٹھے تو آپ بھی ویسے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے بلیف بھی خراب ہو جائے گا. آپ جو زیادہ بات سنیں گے آپ اسی کو بلیو کرنا شروع کر دیں گے, آپ پہ اثر ہوگا. تو اپنے آپ کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس ماحول کو ٹوٹلی اوائڈ کریں, اس ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو بچائیں. تو وہ میں نے آپ کو سافٹ سائڈ پہ اس کے سلوشن بتا دیے ہیں. اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے, نہیں تو آخر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ یہ سنتے رہیے کہ آپ غلط ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے جاب چھوڑی اور اپنا کام شروع کیا تو میں نے اتنا لوگوں سے سننا شروع کیا کہ جی میں نے بے وقوفی کی ہے, غلطی کیا کہ میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا. مجھے شک ہونا شروع ہو گیا شاید میں نے غلطی کی ہے. جب تک کہ میں نے دوبارہ سے کامیابی الحمدللہ اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر دی, میں نے کئی لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کی. اور میں ابھی بھی زندگی میں ایسا ہی کرتا ہوں, جب میں کوئی چیز ایسی کر رہا ہوتا ہوں میں غائب ہو جاتا ہوں, میں انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہوں کہ میرے بجائے اس کے کہ میں اپنی انرجی کو اس کام کو کرنے میں لگاؤں جو مجھے صحیح لگتا ہے, میں اسی انرجی کو ضائع کر رہا ہوں لوگوں کے آرگومنٹس اور لوگوں کے پریشر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنا ٹائم ضائع کروں, اپنی انرجی ضائع کروں, لوگ مجھے کہیں تم غلط ہو اور میں اپنی صفائیاں پیش کرتا رہوں, بجائے سے کہ اس انرجی کو میں اپنے کام میں لگاؤں. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ناکامی کا فارمولہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں انڈلج ہو جائیں جو کہ میٹر نہیں کرنی چاہیے, اور وہ جو غلط لوگ بات کر رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ سمجھیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈیفینسو موڈ میں آ کے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں. تو الٹیمیٹلی سورۃ النساء کی آیت نمبر 140
یہ یاد رکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یا تو آپ ویسے ہی ہو جائیں گے, وہ سن سن کے آپ میں شک آ جائے گا, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے بلیف کو بچانا ہے, تو آپ کو اس ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. میرا خیال ہے آپ کو یہ ونس فار آل یہ بات سمجھ آ جائے گی. جزاک اللہ.